رات کا وقت تھا، مدینہ منورہ کی گلیاں خاموش تھیں، لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے، لیکن ایک شخص خلیفہ ہونے کے باوجود کندھے پر تھیلا لیے گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ ہر رات خود نکلتے تاکہ دیکھ سکیں کہ مدینہ کے لوگوں میں کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پریشان تو نہیں۔ اسی دوران ان کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ اندر ایک عورت بیٹھی تھی اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر قریب گئے اور آہستہ سے پوچھا، بہن، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے خفگی سے کہا، کیا پوچھتے ہو؟ وہ بھوکے ہیں۔ خلیفہ عمر کہاں ہیں؟ اسے خبر ہی نہیں کہ اس کے لوگ بھوکے سو رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ گیا، لیکن عورت نہیں جانتی تھی کہ جو شخص اس کے سامنے کھڑا ہے وہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے۔ حضرت عمر فوراً بیت المال گئے، اپنے کندھے پر آٹے کی بوری رکھی۔ ساتھی نے کہا، میں اٹھا دیتا ہوں امیر المؤمنین۔ حضرت عمر نے فرمایا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ وہ خود بوری اٹھا کر عورت کے گھر گئے، چولہا جلایا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی اور بچوں کو کھلایا۔ جب بچے ہنسنے لگے تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عورت نے کہا، اللہ عمر کو ہدایت دے، اگر وہ ایسے ہوتے تو لوگوں کا حال کیوں نہ پوچھتے؟ حضرت عمر نے مسکرا کر کہا، اگر عمر کو خبر نہ ہو تو قصور بھی عمر کا ہے، اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن عورت کو پتہ چلا کہ رات کو جو شخص مدد کے لیے آیا تھا وہ خود خلیفہ عمر بن خطاب تھے۔ اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ نکلے۔ تو دوستو، اگر آج کے حکمران حضرت عمر جیسا احساس رکھ لیں تو کوئی بھوکا، کوئی مجبور نہ رہے۔ اصل قیادت وہی ہے جو خدمت کرے، نہ کہ صرف حکومت کرے۔